الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما بقى عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، فرعون اور فرعونیوں نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بننا بھی دیکھا، اور فرعونیوں نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو روشن ہوتا بھی دیکھا. دو معجزے دیکھے. تیسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ پاک نے فرعونیوں پہ 7 سال کے لیے قحط مسلط کر دیا. تیسرا معجزہ. اور چوتھا معجزہ کہ پھلوں میں کمی کر دی. جب بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا تو پھلوں میں کیا ہوگی؟ کمی. یہ 4 معجزے دیکھے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے. تو 4 معجزے دیکھنے کے باوجود پھر کیا کہا فرعونیوں نے؟ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وقالوا مہما، کیا کہا انہوں نے؟ مہما. یہ مہما جو لفظ ہے نا، اصل میں تھا یہ ماما، اصل میں تھا یہ ماما. عربی کا قانون ہے کہ ما تھا. دوسری میم جو ہے یہ پہلی میم کی تاکید کے لیے، یہ ما اور دوسرا ما. یہ دوسری میم جو ہے پہلی میم کی تائید کے لیے ہے یہ. اور ماں کا جو پہلے ماں کا الف ہے اس کو ہا سے بدل دیا. یہ کیا ہو گیا؟ ما. اصل لفظ ہے ما. پہلی میم کے الف کو کس سے بدل دیا؟ ہے سے بدل دیا. تو ما. تو یہ دوسری میم ہے ما. یہ پہلی ایک میم ہے، دوسری میم. یہ دوسری میم پہلی میم کی تائید کے لیے آئی ہے، اس کو پکا کرنے کے لیے. اور اس کے اندر بہی ضمیر ہے اور بہا ضمیر ہے. یہ دونوں ضمیریں یہ نشانی کی طرف لوٹ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کہا انہوں نے مہما تأتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا. موسیٰ تو جتنی مرضی نشانی لے آ، جو مرضی نشانی لے آ، جس قسم کی مرضی نشانی معجزے لے آ تو، اس لیے کہ لتسحرنا بہا، اس نشانی کے ساتھ تو ہم پہ جادو کرے. جیسی چاہے، جو چاہے، جیسی مرضی تو نشانی لے آ، معجزہ لے آ، اس معجزے کے ساتھ ان کو ہم پہ کیا کرے؟ جادو کرے. آگے کہا فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کہا کہ جون سی مرضی نشانی لے آ، معجزہ جس قسم کا مرضی ہم پہ جادو کرنے کے لیے، پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ نہ تجھ پہ ایمان لائیں گے نہ تیرے معجزوں کو مانیں گے. اتنے بے ایمان کفر میں پکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے جادو کہتے تھے. جب یہاں تک یہ پہنچ گئے، کفر میں، شرک میں، ضد میں، عناد میں، یہاں تک پہنچ گئے کہ جتنے مرضی معجزے دکھلا، جتنی مرضی نشانیاں لا، جس قسم کی مرضی معجزے نشانیاں لا ہم پہ جادو کرنے کی. تو ہم پہ جادو کر رہا ہے، جو مرضی کر لے، ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پہ، تیری بات نہیں مانیں گے، تیرے معجزوں کو ہم تسلیم نہیں کر رہے. جتنا مرضی زور لا لے، تو تیلے لا لے ہماری زبان میں، جتنے مرضی معجزے لے آ، ہم پہ جادو کر لے معجزے لا کے، لیکن پھر بھی ہم کیا ایمان نہیں لائیں. جب یہاں تک یہ بے ایمان پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے حق میں بد دعا مانگی.
اتنا سمجھایا، معجزے دکھلائے، 4 معجزے، لاٹھی کا سانپ بن رہا ہے، دیکھو یارو لاٹھی کا سانپ، لاٹھیوں کے بھی سانپ بنے ہیں، ہاں جی، بغل میں ہاتھ دبا کے باہر نکالتے تھے، ہاں جی، پوری فضا روشن ہو جاتی تھی، اتنا بڑا معجزہ، سورج کی روشنی پہ غالب آ جاتی، اتنا روشن ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، اور پھر 7 سال کے قحط پڑ گیا، بارش ہی نہیں ہو رہی، پھلوں میں کہ یہ 4 معجزے دیکھنے کے بعد پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، تو عرض کی اللہ بھائی بے گناہ ایسا عذاب بھیج کہ اس عذاب کو یہ بھی یاد رکھیں اور دوسرے بھی برد پکڑیں، کو ایسا عذاب بھیج۔ اللہ پاک فرما رہے فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، طوفان کا عذاب، یہ طوفان سے مراد ہے بارش، 1 ہفتہ اللہ پاک نے بارش کا عذاب بھیجا، 1 ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک بارش برستی رہی دن رات، اور بارش کی وجہ سے اندھیرا بھی، جی وہ تو اسپیشل بارش تھی، یہ بارش آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، نہ سورج نظر آتا ہے نہ چاند نظر آتا ہے، رات کو ہو تو چاند نہیں نظر آتا، دن میں ہو سورج نہیں، اندھیرا ہو، تو مخصوص بارش تھی، اندھیرا ہو گیا، اور ان کی فصلیں جو تھی وہ پانی میں ڈوب گئیں، گھروں میں پانی آ گیا، جی تو اللہ پاک کی قدرت دیکھو، بنی اسرائیل کے گھر بھی انہی کے گھر میں تھے، یہ ملے جلے رہتے تھے مصر میں، یہ نہیں کہ بنی اسرائیل علیحدہ رہتے تھے فرعون علیحدہ، کٹھے گڑبڑ تھے گھر ان کے، ملے جلے تھے، ان کے گھروں میں کوئی بارش نہیں، ان کی فصلوں میں کوئی بارش نہیں، بنی اسرائیل کے، ان کی فصلیں بھی ڈوب گئیں اور گھر پانی سے بھر کے، دیکھو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تڑے گا کیا ہے، پکا ہے، اللہ نہیں چھوڑتا بندے کو، اللہ کی بارش آ رہی ہے، وہاں 1 قطرہ بھی ان کے گھر میں، ان کی فصلوں میں 1 قطرہ بھی نہیں، بنی اسرائیل کی فصلوں میں، اور جو بنی فرعونی تھے ان کے گھر پانی سے بھر گئے، جی، اور فصلیں کیا ہوگی، پانی کے اندر ڈوب گئی۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگ، یہ بارش، یہ پانی ہم سے ختم ہو جائے، بارش پانی ختم ہو جائے یار، بھر گئے گھر پانی سے، فصلیں ڈوب گئی پانی میں، اگر یہ پانی کا عذاب ہم سے ہٹ گیا تو ہم کیا کریں گے، ایمان بھی لائیں گے تجھ پہ اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ بعد ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، تو پانی کا جو تو بارش کا پانی فصلوں میں سارا ختم، زمین پی گئی، گھروں میں سے پانی ختم ہو گیا، بالکل صاف ہو گیا، اس کے بعد جو فصلیں تھیں نا ان کی وہ زیادہ ہی لہرانے لگیں، ہاں جی، ہری بھری، پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ترو تازہ فصلیں، مکئی جوار جو باغات تھے جو پہلے سے بھی ہرے بھرے نظر آ رہے۔ فرعون نے کہا او موسیٰ یہ عذاب نہیں تھا ہم پہ، یہ تو نعمت ہے، یہ پانی تو نعمت ہے ہمارے لیے، نعمت ہے، ہماری فصلیں پہلے کبھی اتنی فصلیں ہوئی نہیں ہیں، اتنی فصلیں لہرا رہی ہیں، باغ فروٹ غلہ اناج جو بھی تھا، یہ تو عذاب نہیں تھا، ہم نہیں بھیجیں گے بنی سے تیرے نام ہم ایمان لائیں گے، یہ تو نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک نے پھر انکار کر دیا کہ ہم ایمان بھی نہیں لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ نہیں بھیجیں گے، تو ہمارے لیے نعمت ہے اللہ پاک کا ایک پانی پر جو ہے، فصلیں ہماری بڑی لہرا آ رہی ہیں اس سے، تو اللہ پاک نے پھر کیا بھیجا، بلچرات، ٹیڈیاں بھیجی، ٹیڈیاں دیکھی کبھی آپ نے، ٹیڈیاں جی پہلے دور میں آپ کو نہیں اتنی آتی، پہلے دور میں فصلوں پہ آتی تھی، ٹڈی دار اس کو کہتے ہیں، بے شمار ہزاروں لاکھوں ٹڈیاں، وہ جس پر پکڑ جب پڑ جاتی تھی نا وہ فصلوں کو صفایا کر دیتی تھی وہ، ہاں جی، آپ نے کبھی آئی دیکھی، پچھلے دور میں آئی ہیں، ایک دو دفعہ دیکھی ہم نے، ایک دفعہ سبز رنگ کی ہوتی ہیں وہ ٹڈیوں کا عذاب اللہ پاک نے ان پہ بھیجا، یہ تو ٹڈیاں عام اللہ کی مخلوق ہے، وہ مخصوص تھی، وہ مخصوص عذاب تھا، بس آ گئی ان کی فصلوں پہ، جو کہتے ہیں فصلیں لہر آ رہی ہیں ہماری ترو تازہ ہے، فصلوں میں بھی آ گئی وہ، ہاں جی، کھا کھا کے ہاں جی بالکل صفایا کر دیا فصلوں کا، گھاس کے ایک تین کا بھی نہیں چھوڑا، جو باغات تھے، جو فصلیں تھیں، ہاں جی، جو جس قسم میں گلے کے لیے جو فصلیں تھیں ان کی ساری کھا کے ان کے گھروں میں آ گئی تھی، فرعونیہ گھروں میں، اور وہاں جو تھے ان کے دروازے ان کو کھا گئی، ہاں جی، چھتیں جو تھی شیطیر جو لکڑیاں تھیں چھتوں وہ کھا گئی، وہ گرنے لگے مکان ان کے، ہاں جی، حتیٰ لکھا ہے کہ کیلیں تک کھا گئی، دروازوں میں کیلے یا لوہے کے وغیرہ کے کیلیں لگی ہوئی تھی جہاں، وہ بھی سب چاٹ کر گئی، مکان گرنے لگے، اور اللہ پاک کی قدرت یہ فرعونیوں کے گھروں میں آئی ہیں، بنی اسرائیل گھر کے وہاں کوئی ٹڈی نہیں گئی، بنی اسرائیل کی فصلیں تھیں وہاں کوئی ٹڈی نہیں گئی، ادھر ہی تھیں ساری، تو پھر یہ گھبرائے بھی،
کان گرنے لگے، فصلیں بھی کھا گئی ٹڈیاں. اے موسیٰ اللہ سے دعا مانگ، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا نا تو ہم اب تجھ پہ ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام باہر آئے میدان میں، اپنی لاٹھی جو ہوا ان کے پاس ہوا کرے وہ لاٹھی آپ پاس رکھتے تھے، کہ اپنا کمزور پڑ جائے لاٹھی. ہاں تو وہ لاٹھی کے ساتھ اشارہ کیا مشرق کی طرف مغرب کی طرف. وہ ٹڈیاں جو تھیں وہ جدھر سے آئی تھیں اللہ پاک کے حکم سے ساری کی ساری ادھر ہی چلی. کہ ٹڈیوں نے نہ بنی اسرائیل کے گھروں میں کوئی نقصان کیا اور نہ فصلوں کو کوئی نقصان کیا. اللہ فصلیں بھی اکٹھی ہوتی تھی، گھر بھی اکٹھے ہوتے تھے. تو ادھر ہی رہی ہیں فرعونیوں میں. تو اس کے بعد جو فصلیں اوپر سے کھا گئی تھیں وہ نیچے سے نا پھر وہ پیدا ہو گئیں. جڑیں تھیں، جڑیں تو باقی تھی، وہ جڑیں پھوٹ کر پھر کچھ نہ کچھ غلہ لے آئے گھروں میں اپنے. جی گندم یا جو قسم کا غلہ تھا پھوٹ کے وہ فصلیں بڑی ہو گئیں، تھوڑی بہت لے آئے غلہ. تو کہنے لگے بھی سال کا غلہ تو آ گیا ہے ہمارے گھروں میں، تو سال تک تو ہم کاٹیں گے نا. پھر انکار کر دیا کہ موسیٰ نہیں، نہ ہم بنی اسرائیل کو بھیجیں گے نہ ہی مان لائیں گے، سال کا غلہ ہے ہمارے گھروں میں. اللہ پاک نے پھر فرمایا والکمل، کمل کا عذاب بھیجا ان پہ. یہ کمل کہتے ہیں گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں، گھن کا کیڑا یہ لکڑی کو لگ جاتا ہے یا گندم کو لگ جاتا ہے. اور جوؤں کو بھی کہتے ہیں، جوئیں. جوئیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو تشریف فرما ہوتی ہیں بالوں کے اندر، جوئیں کپڑوں میں پڑ جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں عذاب بھیجے، کمل گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں، جوؤں کو بھی کہتے ہیں. دونوں عذاب اللہ ہو سکتا بھیجی ہو. ان کا جو غلہ تھا لائے تھے یہ جی ڈالا ہوا تھا برتنوں میں غلہ، اس کو کیا لگ گیا؟ کیڑا. سسری کو ان کا کیڑا لگ گیا. اگر گندم نکالتے 10 کلو تو آٹا اس کا پساتے 3 کلو رہ جاتا. 10 کلو کے 3 کلو آٹا نکلتا. اور ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی، بالوں میں جوئیں پڑ گئی. ان جوؤں نے کیا کہ ان کے بال سارے صاف کر دیے فرعونیوں کے. ہمارے جوئیں کچھ نہیں کہتی، وہ پلتی ہیں بالوں کچھ نہیں کہتی. ان کے بال ہی وجود کے کھا گئی سارے، جہاں جہاں بال تھے نا سارے سپائے کر دیے. جب بال نہ رہے پھر ان کے وجود کو کاٹنے لگے جوئیں. ہاں جی جوئیں کاٹ رہی ہیں وجود کو، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا انہوں نے. بال ختم ہو پھر وجود کو کاٹنے لگی. ہاں جی کھانا کھاتے منہ بھر جاتا جوؤں سے، جوئیں 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 پھر رہی ہیں. ہاں جی پھر تنگ آ گئے کہ موسیٰ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیجے گی، مان بھی لے آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، ایک ٹیلے پہ لاٹھی ماری، وہ جتنے بھی تھی جوئیں وغیرہ وہ ساری اس میں اللہ کے حکم سے ٹیلے میں چلی گئی. اللہ اکبر کبیر. پھر بھائی ایمان نہیں مانے، پھر مکر گئے نہیں موسیٰ بنی اسرائیل کو بھی بھیجیں، ایمان بھی لائیں گے. پھر اللہ پاک نے یہ والضفادع مینڈکوں کا عذاب بھیجا. مینڈک. اور یہ عذاب جو آتے تھے یہ فرعونیوں کے گھروں میں، فرعونیوں کی فصلوں پہ، بنی اسرائیل پہ یہ عذاب نہیں آتے تھے. حالانکہ وہ بیچ میں رہتے تھے. مینڈک آ گئے بیٹھتے بڑے، کوئی فرعونی بیٹھا یہاں تک مینڈک آ جاتے تھے. جی دیری لگتی یہاں تک مینڈک آ جاتے تھے. یہاں تک جی کوئی بیٹھا ہے فرعونی یہاں تک مینڈک آ گئی. اگر منہ کھلا ایک مینڈک چھلانگ لگائی منہ کے اندر. جی بات بھی نہیں کر سکتے تھے، یا بولا مینڈک چھلانگ لگا کر منہ کے. جی بستر پہ لیٹ دے، کروٹ نہیں بدلتا، مینڈک ادھر بھی مینڈک ہے، ادھر بھی مینڈک ہے، اوپر بھی مینڈک ڈنڈو ہے جی. اور سالنوں کے اندر مینڈک. جی آٹا گوندتے وہاں کچھ لے جاتے، آٹے کے اندر ہی مینڈک کچھ لے جاتے. آگ جلاتے چولہے میں ہے جی تو چولہے میں گر جاتے تو آگ بجھا دیتے. تنگ آ گئے یہ ایمان ہے جی. موسیٰ اللہ سے دعا مانگ یہ عذاب دفعہ ہو جائے پھر ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے تیرے ساتھ. جی وہ عذاب دعا مانگی، عذاب ٹل گیا مینڈکوں کا. اور بنی اسرائیل گھر میں کوئی مینڈک نہیں گیا جی، انہی کے گھروں میں رہتے تھے. پھر 5واں عذاب اللہ نے بھیجا والدم، خون کا عذاب بھیجا. رہ کہ جتنا پانی تھا خون بن گیا. جو تالاب تھے نہریں تھی جی وہ پانی جہاں کھڑا تھا سارے کا سارا کیا بنا دیا اللہ پاک نے؟ خون بنا دیا ان کے لیے. حتیٰ کہ ایک کنویں میں سے فرعونی بھی پانی نکال رہا ہے ڈول کے ساتھ، اور بنی اسرائیلی کے ڈول میں پانی آ رہا ہے، اس کے ڈول میں خون آ رہا ہے فرعونی کے خون میں جی. پھر ایسے ہوا کہ فرعونی نے کہا یار تم ایسے کرو، تم پانی نکال کے نا ہمارے برتن میں ڈال دیا کرو. فرعونی نے کہا. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے ڈول سے پانی نکال کے ان کے برتن میں ڈالا. جب تک بنی اسرائیل کے ڈول میں پانی رہتا تو پانی تھا، جب ان کے برتن میں گیا خون بن جاتا تھا جی.
یہ بھی کیا یار، پھر ایسے کرتے ہیں ایک برتن میں پانی ڈال لیتے ہیں، مرے پیاس سے مرنے لگے، ایک برتن میں ایک طرف منہ لگا کے فرعونی پانی پی رہا ہے، بنی اسرائیلی پانی پی رہا ہے، فرعونی میں منہ میں خون جا رہا ہے ایک ہی برتن میں سے، اس کے منہ میں کیا جا رہا ہے؟ پانی جا رہا ہے۔ مر گئے، تنگ آ گئے، عورتیں پیاسی مر رہی ہیں، عورتوں نے کہا بنی اسرائیل عورتوں سے ایسے کرو تم اپنے منہ میں پانی لے کے ہمارے منہ میں ڈالو، ایسے کیا بنی اسرائیلی عورت منہ میں پانی لے کے فرعونی عورت کے منہ میں ڈال رہی ہے، جب تو پانی بنی اسرائیلی عورت کے منہ میں ہے، پانی ہے، اور جب ادھر گیا خون بن گیا، فون ہی اللہ کا کون مقابلہ کرے؟ کر سکتا ہے؟ پوری دنیا بھی مل جائے اللہ کا مقابلہ نہیں کر، ذرہ برابر اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ چاہے کہ ایک سیکنڈ میں سب کا صفایا کر دے، یہ کس کی طاقتیں ہیں؟ ساری اللہ کی طاقتیں ہیں بھائی۔ پھر تنگ آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ کہ بنی اسرائیل کو ہم بھیج دیں، ایمان لائیں گے، یہ دعا مانگی تو رفع دفع ہو گیا۔ فرمایا یہ جو تھی نا 5 نشانیاں، 5 معجزے، یہ مفصلات، یہ کیا تھی؟ یہ جدا جدا تھے، یہ نہیں بھی یک لختی یہ 5 عذاب آگے علیحدہ علیحدہ وقفے سے آتے تھے، یہ وقفے سے ایک ہفتہ آتا تھا یہ عذاب، اس میں 3 ہفتے جو مہلت دی جاتی تھی ان کو، 3 ہفتے سوچنے کی، غور کرنے کی کہ کفر شرک کو چھوڑ کے مرو، ابھی مان قبول کر لو ورنہ مارے جاؤ گے، ہے جی۔ ایک ہفتہ ان پہ یہ عذاب آتا تھا، 3 ہفتے ان کو مہلت دی جاتی تھی، تو وعدہ کر لیتے تھے لیکن پھر توڑ دیتے تھے وعدے کو۔ فرمایا فاستکبروا، انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اتنے عذاب یکے بعد دیگر جائے پھر بھی نہ سمجھے، ڈھیلے نہ پڑے، آج جی نہ کیا اللہ کے دربار، کیا کیا؟ تکبر کیا بدبختوں نے۔ وَكَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ، یہ قوم کیا تھی؟ یہ مجرم قوم تھی، مجرم قوم بھائی، یہ جرم کرنے والی قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب واقعہ ہوتا ان پہ عذاب، قالو کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، دعا کر تم واسطے ہمارے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس وجہ سے کہ جو عہد کیا ہے تیرے رب نے تجھ سے، یعنی جو تو اللہ نے تجھ کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے سے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی اور ہمارا عذاب یہ دور ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہتے لئن کشفت عنا الرجز، البتہ اگر دور کر دیا موسیٰ تو نے ہم سے عذاب کو، لنؤمنن لک، تو ہم تجھ پہ ایمان بھی لائیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بھیجیں گے ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں لئن کشفت، کہ اگر تو نے دور کر دیا عذاب کو ہم سے، یہ شرکیہ جملہ بولا انہوں نے۔ عذاب کون دور کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا مانگتے تھے، تو عذاب یہ کون دور کرتا تھا؟ یہ بولا انہوں نے شرکیہ جملہ، اللہ پاک نے فوراً رد فرمایا، فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے عذاب کو۔ موسیٰ نہیں دور کرتا تھا، کون دور کرتا ہے عذاب سے؟ ہم دور کرتے تھے، اللہ فوراً رد کیا، یہ نہیں کہ موسیٰ عذاب کو دور کرتا تھا، اللہ پاک نے ان کی جواب کا فوراً جواب دیا، جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے عذاب کو، یعنی موسیٰ نہیں عذاب کو دور کرتا تھا، ہم عذاب کو ان سے دور کرتے تھے۔ تو ان کے شرکیہ جملے کا اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ اور اب بھی بھائیو اگر کوئی شرکیہ جملہ سنو، ہاں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ اگر کوئی شرکیہ جملہ کار میں پہ جاؤ تو سن کے چلے نہ جاؤ سادھوں کی، اس کا جواب دے کے جاؤ، اس کو رد کرو شرکیہ جملے کو۔ اگر کوئی کہے المدد یا رسول تو کو کہو نہیں بھائی، مدد رسول نہیں کرتا، مدد کون کرتا ہے؟ یہ ہے، آپ نے بھی کہنا ہے یہ شرکیہ جملہ، مددیں کون کا؟ ومن پڑھا نکل، ومن نصر الا من عند، کوئی مدد نہیں کرتا، کون مدد کرتا ہے؟ نماز میں کیا پڑھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے، کسی سے مدد نہیں مانگتے، یا اللہ نہ نبی سے، نہ ولی سے، نہ پیر فقیر سے، نہ سے، کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر شرکیہ جملہ کار میں پڑ جاؤ تو اس کو رد کرو، جواب دو نہیں بھائی، نہیں، مددیں اللہ کرتا ہے، رسول کی، نبیوں کی، ولیوں کی، سب کی مددیں اللہ نے کی ہیں، اللہ کرتا ہے، سب کی مددیں اللہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ کہ مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، شرکیہ جملہ بولے تو کہو نہیں بھائی، کشتیوں کو پار کون لگاتا ہے؟ اللہ لگاتے ہیں، اللہ کی کشتیوں کو پار نہیں لگاتے، سب کی کشتیوں بیڑیوں کو اللہ پار لگاتا ہے۔
اگر کوئی شرکیہ جملہ بولے غوث اعظم، کہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث اعظم بہت بڑا مدد کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ سب سے زیادہ مدد کون کرتا ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے غوث اعظم کہو، یا ان کی کتاب میں نہیں ہے جملہ، یہ شرکیہ جملہ یہ لوگوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، یاد رکھنا۔ اگر یہ ہوتا ان کی کتاب میں ہوتا، انہیں تو طالب کو اور کتاب 2 کتابیں ان کی کوئی نہیں ہے، انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں غوث اعظم مجھے غوث اعظم، یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس کو کہو غوث سب سے بڑی مدد کرنے والا کون ہے؟ شرکیہ جملہ رد کرو۔ اگر کو کہے جھولے لال دیوے خوشیاں غم دیوے ٹال، وہ کہو جھولے لال نہیں خوشیاں دیتا، خوشیاں کون دیتا ہے؟ غم جھولے لال نہیں ٹالتا، غم کون ٹالتا ہے؟ اللہ ٹالتا ہے۔ اگر کوئی کہے معین الدین چشتی لگا دے پار کسی کو، نہیں، معین الدین چشتی پار نہیں لگاتا، کسی کون پار لگاتا ہے؟ اگر کوئی کہے علی حجویری داتا، داتا پان صاحب بلنگنی داتا دی جی، تو داتا کا معنی کہ دینے والا، داتا کون ہے؟ علی حجویری اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، سمجھائی بات؟ تو داتا کون ہے؟ ہاں، یہ شرک کا جواب دو، رد کر کے جاؤ۔ اگر ویسے ہی گزر گئے آسانوں کی، پھر اللہ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ یہ رد کرنا آپ کے ذمہ ہے، منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر کہ یہ مانے گا نہیں، نہ مانے، بس جواب دے دینا، رد کر دینا، مسئلہ سمجھا دینا کہ مسئلہ بھائی یہ ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے، یہ شرکیہ جملہ، بس اتنی بات کر دینا آپ کے ذمہ، منوانا آپ کے ذمہ نہیں۔ منوانا کس کا کام ہے؟ یہ میرے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر ویسے ہی گزر گئے پھر اللہ سے کوئی پیار نہیں۔ اللہ کے حق پہ ہو حملہ اور مومن کو غصہ نہ چڑھے، خون جوش نہ مارے، پھر اللہ سے کیا پیار ہے؟ اپنے حق کے لیے ہم تڑپے، 10 روپے نہیں ہم چھوڑتے، کسی کو چھوڑتے ہیں؟ وہ سودا لے، خود کہا جاؤ بھی بولتے چلے جاؤ، کبھی نہیں بھائی 10 روپے دے، میرے 5 روپے بکایا کیوں نہیں دینا؟ تم نہیں چھوڑتے 10 روپے، اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں ہم جی، مرلہ زمین کے لیے مقدمے کرتے ہیں، عدالتوں میں نہیں چھوڑتے۔ وہ اللہ پاک اتنا بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑے کے حق پہ حملہ ہو، اس کی توحید پہ حملہ ہو، بندے کو جوش نہ آئے، خون جوش نہ مارے، غصہ نہ چڑھے، سے اللہ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ کوئی شرکیہ جملہ کان میں پڑ جاؤ، سب ہزار سن لو، اس کو رد کر کے جاؤ، چاند گاڑی پہ لکھا ہے اس کو بتلا کے جاؤ، یہ شرکیہ جملہ ہے، مولا علی مدد، مولا علی مشکل سے نہیں، اللہ مدد نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اور شرکیہ اس کا رد کر کے جاؤ، کوئی بس میں، کوئی چاند گاڑی میں، کوئی ٹوٹے پہ کوئی جملہ شرکیہ بولتا ہے، اس کا رد کر کے جاؤ۔ رد نہیں کرو گے مجرم بنو گے، سمجھو گے تم بھی انہی میں سے ہو۔ ہاں، وہ پیچھے پڑا نہیں ہے۔ جب اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں نہ بیٹھو، چلے جاؤ، سمجھائی بات؟ چلے جاؤ، اگر بیٹھنا ہے تو رد کرو، اس کا رد کرو۔ اگر ویسے ہی بیٹھو گے تو پھر کیا تم انہی میں سے ہو، یاد رکھنا۔ اگر شرکیہ جملہ آ گیا ہے جی، سمجھائی، رد نہیں کر کے جاؤ گے تو سمجھو کہ انہی میں سے ہو۔ اللہ پاک کا حق ہے، اللہ پاک کی توحید پہ حملہ ہو تو خون جوش مارے، غصہ چڑھے، پھر اللہ سے پیار ہے۔ اگر غصے ٹھیک سانوں کی جی اب بھی کرے، نہیں، سمجھا کے جاؤ، بتلانا، ذمہ ان علیک الا البلاغ، معبود آپ کے ذمے پہنچانا ہے، بیان کرنا آپ کے ذمے، باقی منوانا آپ کے ذمے نہیں۔ گناہ مانے جائے مجھ سے جہنم میں، آپ نے کیا کرنا؟ اسے منوا دو، بس بتلا دو، اپنے آپ کو سیو کر لو بس۔ فلما کشفنا، جب دور کر دیتے ہم ان سے عذاب کو، الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغو، کہ اس وقت کو پورا کرنے والے ہوتے تھے، اذا ہم ینکثون، اس عہد کو توڑ دیتے تھے۔ یہ وقت سے وہی وقت مراد ہے، 3 ہفتے، 3 ہفتے کی مہلت ہوتی تھی۔ ابھی وہ مہلت پوری بھی نہیں ہوتی تھی 3 ہفتے کی، پہلے ہی توڑ دیتے تھے وعدہ، نہیں موسیٰ ہم مان بھی نہیں لائیں گے، اور آپ کے بنی اسرائیل کو بھیج دیے۔ اس مہلت سے وہی، وہ وقت سے وہی وقت مراد ہے، 3 ہفتے جن کو مہلت ملتی تھی۔ فانتقمنا منہم، اللہ پاک فرماتے جب یہ باز نہ آئے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ ہاں، بنی اسرائیل کو جتنا تنگ کیا تھا، ستایا تھا، بچے شہید کیے تھے، پھر اللہ پاک ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ پھر بھائی اللہ کا انتقام، اللہ کا انتقام، اللہ کے انتقام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے انتقام جیسے انتقام نہیں لے سکتا۔ ہم نے انتقام لیا، موسیٰ نے نہیں لیا، بنی اسرائیل نے نہیں لیا، ہم نے لیا ان کا بدلہ۔ ان سے کیا کیا؟ پھر فأغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو
یم میں غرق کر دیا. یم دریا کو بھی کہتے ہیں عربی, اور یم اس سمندر کو بھی کہتے ہیں جس کی گہرائی کا پتہ ہی نہ چلے. ایسے سمندر میں ڈبو دیا کہ جس کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی گہرائی اس کی. ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا اگلے پاروں میں انشاءاللہ. اپنا 16ویں پارے میں آئے گا, پھر 19ویں پارے میں آئے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو کیا کر دیا, سمندر میں غرق کر دیا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اتنے بنی اسرائیل ان کو لے کے رات کے کسی حصے میں راتوں رات چلو یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے. سب 6 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو آگے جب گئے, آگے سمندر آ گیا, پانی آ گیا. فرعون کو پتہ لگا, فرعون پیچھے سے آ گیا فوجیں لے کے. جی وہ 15,000 فوج تھی, 15 لاکھ فرعون فوجی لے کے آ گیا اپنے. آگے دریا ہے, اس سائڈوں پہ پہاڑ ہیں. جی آگے بھی بہت ہے اور پیچھے بھی کیا ہے, بہت ہے. ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے. تو دیکھ کے بنی اسرائیلی گھبرا گئے. کہا انا لمدرکون, موسیٰ اب پکڑے گئے, مارے گئے, اب نہیں بچتے. آگے پانی ہے اور پیچھے کیا ہے, فرعون ہے. ہاں آگے جاتے ہیں, آگے بھی موت ہے, پیچھے سائڈوں میں پہاڑ ہے. موسیٰ اب نہیں بچتے. اللہ فرمایا کلا, اللہ نبی کا ایمان دیکھو. پورے 6 لاکھ کہہ رہے مارے گئے, پکڑے گئے. فرمایا نہیں ہو پکڑے گئے ہم, انا مایا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ سیہدین, مجھے راستہ دے گا. اللہ دیکھو نبی کا ایمان, 6 لاکھ کا ایمان دیکھو اور نبی کا ایمان دیکھو. اس لیے بھائیو نبی کا ایمان اب اس کی پوری امت سے زیادہ نبی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. کیا کہا ابو بکر صدیق نے جب پاؤں دیکھے نا, پھر ان کے ابو جہل کے اس کے ساتھ جو آدمی تھے غار کے اندر دیکھے تو گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. اپنے لیے نہیں, نبی کے لیے. میں کچھ ہو گیا ہوں میرے جیسے ابو بکر کئی پیدا ہو جائیں گے, اگر نبی کو کچھ ہو گیا تو ایسا نبی کہاں سے ملے گا. نبی کے لیے پریشان, اپنے لیے نہیں, نبی پریشان ہو گئے. تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر گھبرانا, پریشان نہ ہو, اور یہ تو آپ آئے ہیں, بچانے والا پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے. اوپر چلے گئے, دیکھ لو وہ ہے بجٹ کی صورت, پیر نظر آ رہے ہیں. اتنے وہ سیانے تھے. میں آپ گئے ہم عمرہ کرنے کے لیے, چلو کہہ رہے اس اور وہاں جائیں گے. جی جب گئے وہاں شروع سٹارٹ کی اس کی خوفناک, یقین جانو سٹارٹ کی شروع سے ہی سیڑھیاں سی لگائی ہوئی انہوں نے, اوپر اوپر جا رہی. ہم تھوڑا سا گئے, میں بھائی ایسے نہیں جا سکتے تھے. ہاں شروع میں سٹارٹ کی اس کی دیکھ رہا, خوفناک پتھر ایسے عجیب و غریب, اس میں کچھ نہ کچھ رہتے ہیں, کوئی موذی جانور, سانپ, کو جی یہ خالی نہیں یہ جگہ. شروع میں خوف آتا ہے شروع سے, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. جی اس کالی رات میں ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں میں اٹھا کے جی پھر پہاڑ کی چڑھائی چڑھے رات کی تاریخی میں ہیں. ہاں تو غار کے اندر گئے, بے ایمان وہیں چلے گئے. پاؤں کے نشان دیکھتے نا, فوجی کو لے گئے, اوپر چلے گئے, غار کے اوپر چلے گئے. وہ صدیق نے جب پاؤں دیکھ کے گھبرا گئے, پر فرمایا نا لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں گھبراتا ہے, اللہ بچاتا ہے. اللہ نے بچایا. دیکھ لو واقعہ پڑا ہے. یہ کہہ رہے کہ کلا گھبراؤ نا, انا مایا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, شاید مجھے راستہ دے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. تو اللہ پھر کیا کروں. فرمایا یہ لاٹھی ہے, بارش کو ایک ہی لاٹھی ہے, کبھی صاف بن رہی ہے جی, کبھی اس سے مکھنیوں کو بھگا رہے ہیں, اور وہی لاٹھی کوئی پانی بھی مار رہے ہیں. لاٹھی ماٹھی ماری, وہ بنی راستہ بن گیا, خشک راستہ پانی میں سے اللہ نے بنا دیا. تو کہا جی بنی اسرائیل نے کہا ہمارے تو 12 کھانے لڑ پڑیں گے, 6 لاکھ آدمی ایک رستے کیسے گزرے. لہذا عرض کی اللہ بھائی یہ لہذا رستہ میں 12 لاٹھی مار دے تو کیا ہے, 12 رستے بنا دیں گے ہم. موسیٰ علیہ السلام نے 12 وہاں مار دی, وہ 12 رستے اللہ نے خشک بنا دیے. جی ان میں سے بنی اسرائیل سارے امن و امان کے ساتھ پانی میں سے گزر گئے. گزرے نہیں, گزارے گئے. پانی میں تو گزر سکتا ہے, کسی بال کو تو کھاؤ گزر کے, دریائے چناب پار کرے, گاڑی پار کرے, جب بھرا ہوا ہو وہ گزرے, تم بھی گزرو. مولوی صاحب کسی پیر کو کہو, کبھی بھی لکھ روپیہ مرنا مولوی صاحب تھے, ہاں وہ گزارے گئے. اللہ نے لمبا تھا سمندر. تو جب سارے کے سارے گزر گئے بنی اسرائیل, 6 لاکھ جتنے بھی تھے. فرعون آ گیا, 15 لاکھ فرعونی سارے. تو انہوں نے کہا چلو میرے لیے رستے بنائے گئے ہیں, صاف سینٹر میں آ گئے.
جی پانی نے عرض کی کہ اللہ اب پکڑ پیجاب ان کو، اب کیا ہے یہ تیرے ہے نہ میرے ہیں بھائی مان، پیجاب ان کو بس گڈ مد ہو گیا بس وہی. ہاں یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فاغرقناہم فی الیم، غرق کر دیا ہم نے، غرق کیا اور پانی نے نہیں کیا. پانی کی کیا ضرورت ہے اللہ پاک کی مرضی کے بغیر حرکت کرے. اغرقناہم، پانی غرق کرنا ان کو بھی کرتا، وہ نہیں گزرے بنی اسرائیل. اغرقنا، ہم نے غرق کیا ان کو پانی میں، دریا میں. بانہم، کیوں؟ اس وجہ سے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. توحید کے دلائل جو تھے ان کو دیے گئے معجزے جو آئے موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائے اللہ کے حکم سے، ان کی تکذیب کی. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے یہ ان سے غافل، اللہ کی آیات سے غافل. اور یہ جہالت کی بنیاد پہ غافل نہیں تھے، سمجھتے تھے، جانتے تھے. ضد و اناد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے بھائی ایمان. ہاں ضد و اناد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، ورنہ ان کو پتا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، معجزے سچے ہیں. پھر کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس قوم کو جو تھے کمزور سمجھے جاتے. یہی بنی اسرائیل، یہ کمزور کر دیا تھا 400 سال کے اندر، کمزور کر دیا تھا انہوں، غلام بنا دیا تھا انہوں، کمزور تھے. مشارق الارض و مغاربہا، اس کا وارث بنایا زمین کے مشرقوں کا اور زمین کے مغربوں کا. یہاں لفظ جمع آیا مشارق اور مغرب. مشرق تو ایک ہے، مغرب ایک ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے نا، ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور نئی جگہ کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کیا ہم نے بنا دیا، وارث بنا دیا. جی اللہ تھی وہ کون سی زمین تھی؟ ملک شام کی زمین. مطلب یہ ہے کہ مشرق کی طرف ملک شام کا جو زمین کا کنارہ تھا وہاں سے لے کے، اور مغرب کی طرف ملک شام کی زمین کنارہ تھا وہاں تک کیا بنا دیا؟ زمین کا ہم نے وارث بنا دیا. ہم نے وارث بنا وہ زمین کہ بارکنا فیہا، اس میں ہم نے کیا رکھی تھی؟ برکت رکھی تھی. ملک شام، فلسطین، یہاں اس لیے برکت ہے یہاں نبی بڑے آئے، بہت نبی آئے یہاں. اور پھر انہوں نے کیا کہ اللہ کی توحید بیان کی. جہاں اللہ کی توحید بیان ہو تو پھر وہاں کیا ہوتی ہے؟ برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. پھر یہ ہزاروں نبی وہیں مدفون ہوئے تو نبی کی قبر میں بھی اللہ پاک کیا برستی ہے؟ رحمت، برکت برستی ہے. جی اس لحاظ سے بھی یہاں برکتیں تھیں. اور یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا، بیت المقدس، یہ سرسبز علاقہ ہے، نہریں، چشمے، زرخیز زمین ہے. اس لحاظ دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ پاک نے یہاں برکتیں رکھی. فرمایا وہ زمین جس کا ہم نے ان کو وارث بنایا اس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. اور ہم نے برکتیں رکھی تھی اور نبیوں نے نہیں، نبی آئے ہزاروں دیکھتے رکھی تھا. بات لفظ لفظ میں عقیدہ بیان ہو رہے ہیں، برکتیں. ہاں نبی جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی جب توحید بیان کرے اللہ برکتیں برساتا ہے. نبی کی قبر ہو تو برکتیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ نبیوں کی طرف سے نہیں. بارکنا، ہم نے برکتیں رکھی تھیں. وہ نبیوں کی برکتیں نہیں تھیں، نبیوں کی اپنی طاقت سے کوشش نہیں فرمایا، ہم نے برکتیں نازل فرمائی تھی، ہم نے برکتیں رکھی زمین میں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا اچھا بنی اسرائیل پہ. یعنی جو اللہ نے اچھا وعدہ کیا تھا نا بنی اسرائیل سے، وہ کیا پیچھے کل پڑا ہے نا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا اور تمہیں کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا. جو وعدہ اچھا کہ وہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، پورا ہو گیا. ان کو، ان کے دشمن کو اللہ پاک نے ہلاک بھی کر دیا، ان کو خلافت دے دی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے ساری زمین ان کو دے دی تھی بنی اسرائیل. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے دور کے ساری زمین کا اللہ پاک نے ان کو مالک بنا دیا تھا. اچھا یہ کیوں بنے؟ بما صبروا، اللہ کیوں بنے کہ انہوں نے صبر کیا. صبر کیا. فرعون نے ستایا، بچے شہید کیے، ان کے سامنے بچے شہید. کتنا بڑا مسئلہ ہے یار. اگر اللہ معاف کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو بچہ پیدا ہو تو اس کو شہید کر دیا جاؤ تو ہمارا کیا حشر ہو. اچھا اور بچے کا ایکسیڈنٹ وہ برداشت نہیں کرتے. کیا ہو جاتا ہے جس کا بچے شہید ہوئے، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، جتنے ہی بچے 70,000 بنی بچے شہید کرتی ہے جی. اور ان سے سخت کام لیتا، محنت مزدوری کے کام، غلاموں والا، قیدیوں والا شروع، یہ سب برداشت کر لیا. لیکن فرعون کو رب نہیں مانا انہوں نے. یہ ان کا بڑا کمال تھا، رب نہیں مانا انہوں نے. ہاں جی رب اللہ کو مانتے رہے. مصیبت بما صبروا، کیوں؟ انہوں نے صبر کیا. میرے بھائیو جب حق بیان ہوگا، حق پہ قائم ہو گئے، ڈٹو گے تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. پھر جب صبر کرو گے پھر اللہ انعام کے فیصلے فرمائے گا، پھر خیر کے فیصلے ہوں گے، پھر رحمتیں آئیں گی اللہ پاک کی. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور برباد کر دیا ہم نے جو کرتا تھا فرعون اس کی قوم. کیا کرتا تھا؟ جو منصوبے بناتا تھا بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف،
کہ دوبارہ ان کے بچے قتل کر دو، وہ پھر نہیں کر سکا۔ اللہ پاک نے اس پہ ایسی مصیبتیں پریشانیاں مسلط کر دی فرعون پہ، دوبارہ ایک پروگرام بنا لیا تھا دوبارہ انہیں بچے قتل کرنے کا، لیکن دوبارہ بنی اسرائیل کے بچے قتل نہیں کر سکا۔ اللہ پاک فرمایا جو یہ منصوبے بناتا تھا جی تو سارے ہم نے کیا کر دیے، برباد کر دیے۔ وما کانوا یعرشون، اور یہ اوپر چڑھاتا تھا، اوپر بڑے بڑے محل بناتا تھا، بلڈنگیں، بڑے مینار یا باغوں کی فصل وہ بیلیں اوپر چڑھاتا تھا، وہ ساری ہم نے کیا کر دی، برباد کر دی۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کفر شرک کا رزلٹ جو ہے وہ بربادی ہے، اور توحید و سنت کا جو رزلٹ ہے وہ دنیا میں آخرت میں کیا ہے، کامیابی۔ یاد رکھنا اللہ ہم سب کو بھائی موت تک شرک کفر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید و سنت کی فرمائے۔ وقالوا ما، اور کہا انہوں نے، مہما جو بھی تو تاتنا بھی لایا ہمارے پاس کوئی نشانی، لتسحرنا بہا، لائے گا ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ ہم پہ اس نشانی کی وجہ سے جادو کرے، فما نحن لک بمؤمنین، پس نہیں ہم پاس تیرے ایمان لانے والے۔ فارسل اللہ، پس بھیجا ہم نے ان پہ طوفان کو، والجرادہ اور ٹڈیوں کو، والقمل اور جوؤں کو، والضفادع اور مینڈکوں کو، والدم اور خون کو، یہ آیات مفصلات، یہ جو تھی یہ نشانی کیا تھی، جدا جدا، وقفے وقفے، یہ نہیں لگاتار ہی آگے، وقفے وقفے سے ان کو ایک ہفتہ ہی عذاب آتا تھا، 3 ہفتے ان کو پھر سوچنے کے لیے مہلت دی جاتی تھی۔ فاستکبروا، یہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر انہوں نے کیا کیا، تکبر کیا، ہاں جی، گڑ گڑائے، عاجزی نہیں کی، وہ اس لیے تکبر۔ وقالوا قوم، یہ قوم کیا تھی، یہ مجرم قوم تھی بھائی ایمان، یہ کام ہی ان کا جرم کرنا ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے تکبر کیا۔ ولما واقع، جب واقعہ ہوتا ہے ان پہ کوئی عذاب، قالوا، کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ دعا کر واسطے ہمارے اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، لئن کشفت، تو البتہ اگر دور کر دیا تو نے ان الرجز، ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، البتہ ہم ایمان لائیں گے واسطے تیرے، والا نرسلن معک بنی اسرائیل، البتہ ضرور بھیجیں گے ہم ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا، پر جب دور کر دیتے ہم عنہم الرجز سے عذاب کو، الی اجل، ایک مدت تک کہ ہم وہ اس کو پوری کرنے والے ہوتے تھے، اذا ہم، یعنی اس وقت وہ حد کو توڑ دیتے تھے، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے کیا لیا ان سے، انتقام لیا، بدلہ لیا۔ وہ بدلہ کیا تھا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو کہاں غرق کر دیا، سمندر میں، بانہم، کیوں، کذبوا بآیات، انہوں نے ہماری آیات کی کیا کی تھی، تکذیب کی تھی، وکانوا عنہا غافل، اور ہماری آیات سے کیا تھے، غافل تھے۔ واورثنا القوم الذین، اور وارث بنا دیا ہم نے ایسی قوم کو کہ تھے وہ یستضعفون، کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارض و مغارب، زمین کے مشرقوں کا اور مغربوں کا، اس سے ملک شام کی زمین مراد ہے۔ اللہ تھی وہ زمین کے بارکنا فیہا، برکت دی تھی ہم نے اس میں، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پورا ہو گیا محبوب تیرے رب کا اچھا کلمہ بنی اسرائیل پہ، جو وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے کہ تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کرے گا اور تمہیں کیا دے گا، خلافت دے گا۔ اللہ نے ہلاک بھی کر دیا دشمن کو، اور بنی اسرائیل کو کیا دے دی، خلافت بھی دے دی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ساری زمین ہی اللہ پاک نے دے دی، ساری زمین کا بادشاہ بنا دیا اللہ پاک نے ان کو۔ فرمایا ودمرنا، ہاں کیوں بنایا، بما صبروا، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، صبر کیا تھا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا، مصیبتیں برداشت کر لی، تکلیفیں مارے، ہاں جی، بچے شہید، سب کچھ بر، لیکن صبر کو نہیں چھوڑا، بے صبری نہیں کی، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا۔ فرمایا ودمرنا، اور برباد کر دیا ہم نے جو تھا بناتا فرعون اور اس کی قوم، جو بھی کرتوت یہ کام کرتے سب کو ہم نے کیا کر دیا، ملیا بیٹ برباد کر دیا۔ وما کانوا یار، اور جو یہ چڑھاتے تھے، چڑھاتے کا مطلب یہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، مینار بناتے تھے، اور یہ باغوں کی چڑھاتے تھے بیلیں اوپر، تو یہ سب اللہ پاک فرمایا کیا ہم نے کیا کر دیا، ان کو برباد کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ دیکھو نا، بارش بھی تھی، موسم خراب، آپ آئے حضرات قرآن کی محبت میں، ماشاءاللہ آپ کی محبتوں میں اللہ پاک اور اضافہ فرمائے، ذوق و شوق سے آپ حضرات آئے۔ یہ نوٹ ہو رہا ہے آپ کا وقت بھائیو، اللہ کے ہر رجسٹر کے اندر یاد رکھیں، ہر روز لکھا جائے فلاں فلاں صاحب آیا تھا، اس نے قرآن سمجھا تھا، جس دن کو آئے گا نہیں آئے گا اس کا نام نہیں لکھا جائے گا، اس کو ہٹ گیا اس کا نام کاٹ دیا جائے گا اللہ کے رجسٹر میں سے۔ دیکھ لو، اگر اللہ کے رجسٹر میں نام لکھا رہے پھر آتے رہو، قرآن سمجھتے رہو، اگر ہٹ گئے تو وہ رجسٹر میں جو اللہ کے ہر رجسٹر فیس لکھتے ہیں اس میں نام کاٹ دیا جائے گا۔ بھائی آتے رہو، اللہ انشاءاللہ اس کلاس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا، ضرور ماشاءاللہ۔ ذوق و شوق ہے آپ حضرات کا، اتنی
موسم میں کئی نمازی نہیں آئے ہمارے، لیکن اللہ نے آپ کو بھیج دیا. آلیا بھی موبائل بھائی انہوں پڑھا تھا نا یار، یہ ضائع نہ ہو جائے پہلے.